یہ جو آپ نے پروٹیسٹنٹ کا ذکر کیا نا، یہ جیوز نہیں ہے، یہ کرسچن ہے۔ اب آپ اس چیز کو سمجھ لیں، جو کرسچینٹی ہے نا، اس کی تاریخ کیا ہے وہ میں نے بتایا۔ یہ شروع کہاں سے ہوئی؟ یہ تو حواری ہی تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر صرف حواری ایمان لائے تھے۔ وہ میں نے انہوں نے کہہ دیا انا مسلمون، ہم تو مسلم ہیں، واشہد بأننا مسلمون، وہ مسلم تھے۔ لیکن بعد میں اب یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے بڑا کہ یہ ان پڑھ لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے حواری۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، اس کے بعد ایک شخص وہاں پہ بڑا عیار آدمی یہودی جو تھا وہ عیسائی ہو گیا، اسے کہتے ہیں سینٹ پال، آپ نے نام سنا ہوگا اس کا۔ اور یہ بہت بڑی ایک وہاں کی شخصیت تھی، یعنی ان کا عالم تھا یہودیوں کا۔ اس نے کرسچینٹی قبول کر لی کہ عیسیٰ علیہ السلام بالکل ٹھیک آدمی تھے۔ اور آگے جو یہ حواری تھے یہ اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، اس نے پھر کہانیاں پڑھا کے ان کو ڈائیورٹ کر دیا، اگلی نسلوں میں آ کے ڈائیورجن پیدا کر دی۔ اور اس نے یہ جو صلیب کا عقیدہ ہے یہ اس نے گڑھا، یہ جو کفارے کا عقیدہ ہے یہ اس نے گڑھا، اللہ کا بیٹا ہونے کا عقیدہ جو ہے اس نے گھڑا۔ یہ عیسائیت کے اندر ساری نقب اس سینٹ پال نے لگائی، اور یہاں سے ان کے لیے ایک نصارہ کا لفظ آیا کہ یہ نصارہ ہیں۔ لیکن ان میں بھی ایک فرقہ تھا جو بڑے نیک تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، یعنی وہ اصل تعلیمات پر تھے، لیکن کچھ لوگ یہ کنورٹ ہو کے تو انہوں نے یہ والا شروع کر لیا تھا تثلیث کا عقیدہ۔ پھر سن 300 کے قریب جا کے ایک معاملہ ہوا کہ سلطنت روما پوری کی پوری کرسچن ہو گئی۔ سلطنت روما اس وقت کی گریٹ امپائر بہت بڑی، وہ جب کرسچن ہوئی تو ظاہر ہے کرسچینٹی کو بھی انہوں نے کچھ اپنی فائدے کے لیے استعمال کیا۔ بادشاہوں کو مذہب کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ تو نازک مسئلہ آ گیا، اب اس کو کیا کریں گے آپ؟ ہمارے جو نئے آرمی چیف ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں جی، کیا ہوتے ہیں، یہ ایک کانفرنس ہوا کرتی ہے جی، علماء و مشائخ کانفرنس، علماء و مشائخ کانفرنس اسلام آباد میں ہوتی ہے۔ وہ اس کو وہ ہوسٹ کرتے ہیں، میزبان وہ ہوتے ہیں، تمام پاکستان کے علماء، یہ جو مشائخ ہوتے ہیں ان کو جمع کیا جاتا ہے۔ یہ ان کے پلر ہیں، یہ سلطنت برطانیہ کے بھی پلر تھے، اور یہ سلطنت روما کے بھی اخبار و روبان وہ اس کے پلر سے۔ یہ ہمیشہ یہ دنیا میں یہ تثلیث رہی ہے، یہ جو درویش قسم کے لوگ ہیں، جو علماء ہیں اور جو بادشاہ ہیں، یہ تینوں مل کے عوام کا کچمر نکالتے ہیں۔ یہ درویشوں کا کام یہ ہوتا ہے اور اللہ دی مرضی، تو تسی راضی رہو اللہ دی، جو ظلم ضابطہ جو بھی بادشاہوں کا ہے اس پر لوگوں تم نے راضی رہنا ہے۔ یہ صوفیاء کا، درویشوں کا، اللہ والوں کا کام یہ ہوتا ہے۔ علماء کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ جن کو اللہ نے حکومت دی ہے، یہ اللہ کے چوزن لوگ ہیں، یہ اسپیشل بریڈ ہے، یہ خلافت خاصہ ہے۔ اور حکمرانوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ کسی نے، جیسے آج کل توہین عدالت نہیں ہوتی، کسی نے پیر صاحب کی توہین کر دی، کسی نے مولوی صاحب کی توہین کر دی، تو وہ حکمرانوں نے ٹنگ لینا ہے، تو سب مل کے نظام میں ہستی چلائی جاؤ۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ ضمیری، اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری۔ تین مل کے کشتہ کرتے ہیں عوام کا، یعنی ان کا خون نچوڑتے ہیں اور خود عیاشیاں کرتے ہیں۔ تو سلطنت روما نے یہ اخبار و روبان اس لیے پالے تھے کہ یہ اب جذبہ جہاد پیدا کریں گے تو ہم ساری دنیا پر غلبہ حاصل کریں گے۔ تو دنیا فتح کرنے کا جو ان کا شوق تھا، اس کو مذہبی جذبے کی ضرورت تھی، وہ ساری کرسچن ہو کے تو کرسچینٹی کو انہوں نے اختیار کر لیا۔ اس کے اندر انڈکشن ہو گئی عالمی مذہب۔ یہ میں کیوں یہ تفصیل آپ کو کیوں بتائی؟ حضرت مسیح علیہ السلام عالمی رسول نہیں ہیں، وہ رسولاً الی بنی اسرائیل ہیں، انہوں نے دعوت صرف بنی اسرائیل کو دینی تھی۔ یہ ورلڈ وائڈ رسول انہیں سلطنت روما نے بنایا اپنے اس اغراض و مقاصد کے لیے جو پوری دنیا فتح کرنے کا ارادہ تھا۔ یہ دوسری ان کے اندر وہ آ گئی خرابی۔ اب اس میں ایک تیسرا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ بھئی جب دنیا میں عقل آئی، معقولیت آئی، سوچ سمجھ آئی، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں آئی۔ مسلمان جب اسپین گئے، انہوں نے لوگوں کو گرناتا میں اور پڑھایا، یونیورسٹیاں ہماری تھیں، جیسے آج ہم جا کے وہاں پڑھتے ہیں وہ ہمارے پاس آ کے پڑھتے تھے۔
تو اب یہ سوال کھڑے ہو یار یہ 3 میں 1 1 میں 3 یہ کیا چکر ہے؟ یہ تو قرآن نے بتایا یار دنیا دیکھو افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت. کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. سائنس کی بنیاد تو قرآن نے فراہم کی ہے. اب جب یہ تجسس پیدا ہوا تو اس کے پیچھے اب لاجک بھی آئی، اس کے ساتھ سائنٹیفک چیزیں بھی آئیں. اب جب وہ سوالات کھڑے ہوئے تو یہ پادری کیسے اس کو فیس کریں، اپنے عقیدے کو اس کا ڈیفینڈ کیسے کریں اسے؟ لہذا انہوں نے کہا منطق بھی حرام، فلسفہ بھی حرام، بلکہ پڑھنے والا واجب القتل، کیونکہ یہ عقیدے کے لیے مسئلہ بن گیا. اوپر بادشاہوں کا جو ہے نا وہ ساتھ ان کے پاس تھا، اتھارٹی تھی. اس کا رد عمل ہے جو یورپ میں تحریک احیاء علوم کی صورت میں ہوا، یا جسے آپ رینائنسنس مومنٹ کہتے ہیں اس کی صورت میں ہوا، جیسے نشت ثانیہ جسے وہ کہتے ہیں اس کی صورت میں ہوا. اور یہ مذہب بیزار لوگ تھے، کیونکہ مذہب نے ان کو ڈارک ایج میں رکھا، اندھیرے میں مذہب نے رکھا تھا، تو مذہب بیزار ہو گئے وہ. ہم اس لیے ڈرتے ہیں کہ اگر لوگوں کے اوپر آپ جبراً اسلام نافذ کریں گے یہاں، تو وہ والا ری ایکشن یہاں بھی آ جائے گا، جس کا بھی خطرہ ہے ایران میں آئے گا، افغانستان میں بھی آ سکتا ہے. جہاں جبر ہوگا وہاں یہ ری ایکشن آئے گا، جیسے یورپ میں آیا. لہٰذا وہ جب اب جو وہاں پہ انہوں نے ایک نیا عیسائیت کے اندر ایک نئی قلم لگائی، وہ تھی پروٹیسٹنٹس کی. پروٹیسٹ کس کے خلاف؟ پادری کے خلاف. کس کے خلاف؟ راہبوں کے خلاف، مذہبی انسٹیٹیوشن کے خلاف، چرچ کے خلاف. پروٹیسٹنٹس یہ ہیں. ان کے پیچھے کھیل کوئی اور کسی کا تھا، لیکن آگے جو 6 رکھی گئی وہ یہ. تو اس کا جو پہلا چرچ بنا وہ انگلینڈ میں بنا، چرچ آف انگلینڈ جو ہے پروٹیسٹنٹ کا وہ چرچ ہے. اور یہ پہلی جو حکومت ان کی بنی پروٹیسٹنٹس کی وہ بھی سلطنت برطانیہ ہے. اور یہاں سے پھر آگے بعد میں یہ اب آسٹریلیا میں بھی یہی گئے ہیں، نیوزی لینڈ میں بھی یہی گئے ہیں، افریقہ میں بھی یہی گئے ہیں، امریکہ میں بھی یہی گئے ہیں. یہ ہیں وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، یہ ہیں کرسچن. اچھا اب اگلی بات یہ ہے کہ ان کو ہم کیوں کہتے ہیں جوز؟ کس معنی میں ان کو کہتے ہیں؟ یہ جوز کے مددگار ہیں. اب یہ وہ بات آپ سمجھ لیں کہ مددگار کیوں ہیں. اصلاً تو یہ ایک یعنی استعماری طاقت ہے، برطانیہ ہو یا امریکہ ہو. یہ پورے دنیا کے وسائل پر اپنا قبضہ اور تسلط چاہتے ہیں. یہ جو خطہ ہے یروشلم کا، یہ ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کا مرکز ہے سلیمان علیہ السلام کے دور سے. وہ ملکہ بلقیس کی بھی یہی تجارت تھی. بعد میں یہی تجارت قریش کے پاس آئی ہے، اور یہی حاصل کرنے کے لیے ابراہہ نے حملہ کیا تھا مکے پر. تو اب دنیا میں وہ تجارت تو آج بھی ہوتی ہے، پہلے سے بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ ہے جو آپ کو نا یہ نہر سویز اس وقت تو نہیں تھی، اب نکل آئی ہے. یہ ساری تجارت کا مین روٹ یہاں پہ ایک چھاونی چاہیے تھی. اگر آپ واپس جا رہے ہو یہ علاقہ چھوڑ کر تو ادھر آپ کی چھاونی ہونی چاہیے. اسرائیل ان کی چھاونی کا نام ہے، لیکن یہ ارض مقدس تھی. یہاں مسلمانوں کے مقدسات ہیں، یہودیوں کے مقدسات ہیں، عیسائیوں کے مقدسات ہیں، تو یہاں چھاونی تو نہیں ہو سکتی تھی. لہٰذا اس کے لیے انہوں نے ایک دجل کیا کہ یہ ایک ہم یہودی ریاست بنا رہے ہیں. یہ یہودی ریاست نہیں ہے، یہ امریکہ برطانیہ کی چھاونی ہے، فرنٹ پوسٹ ہے، یہ فارورڈ پوسٹ ہے جو آ کے اس خطے میں انہوں نے بنائی اس روٹ کے تحفظ کے لیے جو ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کا روٹ ہے. یہ ہے اس کی جو یہ پروٹیسٹنٹ کے ساتھ اس کا تعلق. لیکن اس کے لیے گراؤنڈ بنائی مذہبی، اور اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی آ گئیں کہ جس نے پھر سچ مچ ایک فرقہ بنا دیا جو اب وہ مذہبی کاموں کے لیے کمر بستہ ہو گیا. وہ گراؤنڈ کیا تھی؟ انہوں نے یہ بات کہی، یہودیوں کو پٹی پڑھائی کہ دیکھو یہ جو لکھا ہوا ہے تورات میں، اس کے مطابق مسیح علیہ السلام زمین پر تب آئیں گے جب تخت داؤدی لا کر 3rd ٹیمپل جو بنے گا اس میں رکھ دیا جائے گا. 2nd ٹیمپل تباہ ہو چکا ہے، 3rd ٹیمپل بننا ہے. جب بن جائے گا اس 3rd ٹیمپل کے اندر جب داؤد علیہ السلام جس تخت پر بیٹھتے تھے اس کو لا کر وہاں پہ چسپاں یعنی کیا براج وہاں رکھ دیا جائے گا. اس پر آ کے عیسیٰ علیہ السلام بیٹھیں گے. جب تک وہ تخت وہاں نہیں بچھائیں گے عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے. لہذا عیسائیوں کی مدد دینے کے لیے انہوں نے یہ ایک طریقہ اختیار کیا. لہذا یہ جو پروٹیسٹنٹس ہیں ان کو کہتے ہیں یہ جو
ایک تو جیوز ہوتے ہیں نا، ایک صہیونی ہے، تو جو ان کو عیسائی صہیونی کہا جاتا ہے. یعنی صہیونی وہ کون ہیں؟ جو ایک تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں. صہیون چٹان ہے، اس وہاں پہ تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، اور یہاں پہ ایک اسرائیلی ریاست بنانا چاہتے ہیں، گریٹر اسرائیل یہ صہیونی ہے. تو ان کو کرسچن زائنسٹ کہتے ہیں. یہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں سے بڑھ کر وہ تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، تاکہ تھرڈ ٹیمپل بنے گا، تخت داؤدی رکھا جائے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے. ان کو یہ پٹی پڑھائی گئی ہے. تو اس لیے ان کو زائنسٹ کہہ دیتے ہیں. یہ ویسے یہودی نہیں ہیں. یہودی تو وہ ہیں، نسلاً وہ ہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام، اور کنورٹڈ یہودی وہ ہیں کہ جو خزارین تھے، جو یہ بلیک سی کے اوپر جو ایک یہ علاقہ ہے، کوکیشین ماؤنٹین سے اوپر چلے جائیں تو جو علاقہ آتا ہے بڑا صحرا، خزارہ کہتے ہیں اس کو، اس علاقے کے باسی تھے، اور وہ بعد میں کنورٹ ہو کے جیوز ہو گئے تھے. ان کو 13th ٹرائب بھی کہتے ہیں. 12 قبیلے وہ تھے، 13واں ان کو کہتے ہیں. اشکنازی یہودی بھی کہتے ہیں ان کو. اور ان کی نسل چونکہ وہ خزارہ کا ہی علاقہ ہے جس سے نکل کر وہ وائٹ اینگلو سیکسن انگلینڈ میں جا کے بیٹھے تھے، پولینڈ کے راستے سے ہوتے ہوئے، تو یہ وہ لوگ ہیں، یا بلکہ وہ اسکینڈینیویا کی طرف سے ہوتے ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا اوریجن ایک ہے، علاقہ ایک ہے. اور ویسے ایک رائے یہ ہے کہ یہی یاجوج ماجوج بھی ہیں. اقبال نے بھی کہا، کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. اور ایک اشارہ سورہ انبیاء میں بھی ہے، حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون وحرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون. حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، کہ یہ جو بستی ہم نے ہلاک کر دی، اس پر حرام ہے، دوبارہ آباد نہیں ہو سکتی. وہ جو میں نے آپ کو شروع میں کہانی سنائی، ٹائٹس نے نکال دیا، اب نہیں آباد ہو سکتے. جب یاجوج ماجوج کھلیں گے تو آ کے یہ پھر آباد ہوں گے. تو یعنی برطانوی ہی یاجوج ماجوج تھے کہ جنہوں نے آ کے ان کو یہاں پہ دوبارہ آباد کیا. ایک رائے یہ بھی ہے.